حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا عارضی فائدے کی چیز ہے اور دنیا کے ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کسی سے اس کے مال کی وجہ سے، کسی سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی سے اس کی دینداری اور نیکی کی وجہ سے۔ تو دیندار عورت کے حصول میں کامیاب ہو جا، تیرا بھلا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ممکن ہے ان کا حسن انہیں تکبر میں مبتلا کر کے تباہ کر دے۔ ان سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ممکن ہے ان کا مال انہیں سرکش بنا کر گناہوں میں مبتلا کر دے۔ البتہ ان کے دین کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا کرو۔ ایک سیاہ فام ناک کٹی دیندار لونڈی خوبصورت بے دین آزاد عورت سے افضل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا۔ اس کے بعد جب میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، کیا آپ نے شادی کر لی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا، بیوہ سے۔ فرمایا، کنواری سے کیوں نہ کی جس سے تم دل بہلاتے؟ میں نے کہا، میری کئی بہنیں تھیں، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب یہ بات درست ہے۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں اس کو دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے اس کے کھجوروں کے باغ میں دیکھ لیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو کر بھی ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالے تو اسے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جا کر اسے دیکھ لو، امید ہے کہ تم دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے موافقت کا ذکر فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خاتون کا ذکر کیا کہ میں اس سے نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اسے دیکھ لو، امید ہے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ میں
ایک انصاری خاتون کے ہاں گیا اور اس کے والدین سے اس کا رشتہ طلب کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنایا۔ یوں محسوس ہوا کہ اس کے والدین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ مرد اس لڑکی کو دیکھے۔ لڑکی پردے میں تھی۔ اس نے یہ بات چیت سن لی، چنانچہ اس نے کہا، اگر تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو دیکھ لے، ورنہ میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ جھوٹا بہانہ بنا کر مجھے نہ دیکھنا۔ اس نے گویا اس بات کو بہت بڑا سمجھا۔ سنتے ہی اعتبار نہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سچ کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے دیکھ لیا، پھر میں نے اس سے شادی کر لی۔ پھر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے ہم آہنگی پیدا ہو جانے کا ذکر فرمایا۔